الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ و آلہ حجج اللہ۔ قرآن کریم میں بعض کلمات اور بعض جملوں کی مسلسل تکرار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمات اپنی خاص ترکیب کے ساتھ زباں زد خاص و عام ہو گئے ہیں۔ انہی کلمات میں سے ایمان اور عمل صالح ہیں، جو اپنی ترکیب کے ساتھ زباں زد ہیں۔ آپ کو قرآن میں جا بجا عمل الصالحات کی ترکیب دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مسلسل تکرار بتا رہی ہے کہ قرآن ہمیں ان دو چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں سعادت انسانی میں بنیادی اور اساسی ہیں۔ قرآن کریم مسلسل ایمان کی گفتگو تو کرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایمان قرآن کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، بلکہ اس مقدس آسمانی کتاب کی نظر میں وہی ایمان مطلوب ہے جو رب العالمین پر ہو، جس پر ایمان لانے کا مطلب تمام حقائق عالم پر ایمان لانا ہے۔ اس بات کی وضاحت سادہ لفظوں میں یوں کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو بغیر کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اصلی ارکان میں سب سے پہلا رکن کسی چیز پر ایمان لانا ہے، کسی اصل پر بھروسہ کرنا ہے، کسی چیز کو حقیقت تصور کرتا ہو، اس کے مقابلے میں سراپا تسلیم ہو۔ انسانی زندگی کے بدترین حالات وہ کہے جا سکتے ہیں جب وہ کسی بھی چیز پر ایمان نہ رکھ سکے، کسی بھی اصل پر بھروسہ نہ کر سکے اور کسی بھی حقیقت کو تسلیم نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں وہ پریشان افکار اور پراگندہ خیالات کا شکار ہو کے پوری کائنات کو اپنے افکار و خیالات کی طرح نامنظم، پراگندہ اور بے حساب و کتاب سمجھتا ہو۔ دوسرے یہ کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جس چیز پر انسان کا ایمان ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ایک مقدس ذات ہو، تاکہ انسان اس کے لیے اپنے دل میں خشوع و خضوع پیدا کر سکے اور اس کی عظمت و جلالت پر یقین رکھ سکے، اس کے سامنے تسلیم ہو سکے، اپنے اندر اس کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر سکے، یعنی یہ کہ انسان اس دنیا میں ایمان و اعتقاد کا حامل بھی ہو اور اپنے ایمان اور اعتقاد کے مطابق عمل پیرا بھی ہو، کیونکہ دنیا میں ہر ایمان، ہر عقیدہ اور ہر مسلک مقدس نہیں ہے اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے کوئی تسلیم ہو یا اس کے لیے جان کی قربانی کا جذبہ پیدا کر سکے۔ دنیا میں بہت سے عقائد اور بہت سے مسلک منفعت پرستی اور خود پرستی کی حدود سے باہر نہیں آ پاتے، اور ظاہر سی بات ہے وہ مذہب یا وہ مسلک جن کی بنیاد ہی منفعت پرستی یا خود پرستی ہو، ان کے لیے کوئی اپنی جان کیوں گنوائے گا؟ ایسے عقیدوں اور ایسے مسلکوں پر قربان ہو جانا دائرۂ عقل و منطق سے باہر کی چیز ہے۔ ہاں، وہ عقائد اور وہ مذاہب جو مادی فوائد سے اوپر اٹھ کے گفتگو کرتے ہوں، اس بات کے قابل ہیں کہ انسان ان پر اپنی جان نثار کر دے، اس کے لیے میدان عمل میں آ کھڑا ہو۔ تیسرے یہ کہ جس پر ایمان ہو وہ تمام حقائق سے بالا و برتر ہو، سب سے بڑی حقیقت ہو، تاکہ اس پر ایمان لانے کا مطلب تمام حقائق کو ماننا ہو اور ان پر ایمان لانا ہو۔ حکماء و دانشوروں نے اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ ذات احد تمام حقائق ہستی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس لیے اگر ذات خدا پر معرفت کے ساتھ ایمان ہو تو وہ تمام حقائق کو تسلیم کر لینا ہے، کیونکہ وہی تمام حقائق کا سرچشمہ ہے، ساری حقیقتیں وہیں سے جڑتی ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اے رسول، یہ حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حق اللہ کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہا کہ حق اس کی طرف سے ہے۔ حق خدا سے ہے۔ خداوند متعال کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم کہیں کہ حق خدا کے ساتھ ہے یا خدا حق کے ساتھ ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جہاں سے حق طلوع ہوتا ہے، جہاں سے حق وجود پاتا ہے۔ بس وہ ایمان جس کا قرآن میں مسلسل تذکرہ ہے وہ خداوند عالم پر ایمان ہے، اس کے علم و حکمت پر ایمان ہے، اس کی قدرت اور اس کے نظام پر ایمان ہے، اس کی تقدیر اور اس کی عدالت پر ایمان ہے، اور ایمان کے سائے میں تمام حقائق ہستی پر ایمان ہے۔ دوسرا رکن عمل ہے۔ یہاں پر عمل سے مراد ہر عمل نہیں، بلکہ پاک، نیک اور صالح عمل مراد ہے۔ انسان روح و بدن کا مجموعہ ہے، ضروری ہے کہ وہ روح کے اعتبار سے بھی مطمئن ہو، بے چین و مضطرب نہ ہو، اور جسم و بدن کے اعتبار سے بھی ایک پربار درخت کی مانند عمل کے پھلوں سے لدا ہوا ہو۔ ہماری دنیا دنیائے عمل ہے۔ ہم کام کاج کی دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں،
اگر آپ دیکھیں تو آسمان عالم کا بڑا سے بڑا کرہ اور خدا کی اس زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو ابھی تک انسان نے کشف کیا ہے، وہ سب کے سب مصروف عمل ہیں، غرض کہ پوری دنیا کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک قطرہ اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں، انسان بھی اس قاعدے کلیہ سے باہر نہیں ہے۔ اس کے تمام اعضاء و جوارح، اس کے سبھی حواس خمسہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کا دماغ، اس کی روح چاہتے ہوئے بھی بیکار و معطل نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہمیشہ مصروف عمل ہیں۔ ایک خیال سے دوسرے خیال، دوسرے خیال سے تیسرے خیال، ایک تصور سے دوسرے تصور، دوسرے سے تیسرے تصور، دماغ ہمیشہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خواب کے عالم میں بھی اس کی روح اور ساتھ ساتھ اس کا ذہن مشغول کار ہے۔ صاحبان مطالعہ جانتے ہیں کہ سوتے وقت بھی انسان کی روح اور اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے بھی بیکار نہیں بیٹھتا۔ اس کے علاوہ جب بھی وہ آنکھ کھولے گا کچھ نہ کچھ ضرور دیکھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور سنے گا، لیکن چونکہ خود انسان صاحب اختیار ہے، اس لیے اس کا میدان عمل اس کے جسم اور اعضاء و جوارح کے مقابلے میں وسیع ہے۔ وہ اچھا عمل بھی انجام دے سکتا ہے اور برا بھی، چاہے تو راہ سعادت و خوشبختی پر گامزن ہو اور چاہے تو شقاوت و بدبختی کا بھٹکا ہوا راہی بنے۔ یہاں پر اس کو ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے جو اس کی عمل صالح کی طرف رہنمائی کرے۔ اگر روح کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے پچھلے خیالات میں گم ہو کے رہ جائے گی، انہی خیالات میں گردش کرتی رہے گی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چیز اپنے ارد گرد گول گول گھومتی رہے اور تا عمر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن جب روح کو ایک طرز فکر کے تحت اور ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنے کو کہا جائے گا، اس کے عمل کو صالح بنایا جائے گا، اس کو منظم فکر کرنے کے آداب سکھائے جائیں گے، اس کو صحیح سمت میں غور و خوض کرنے کے طور طریقے بتائے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ اس طرح فکر کرے کہ علم کے نئے نئے دروازے کھل جائیں، کوئی نئی اور پاک و صاف بات ہاتھ آ جائے، کل ملا کر ایسی فکر کرے کہ اللہ کا رسول آواز دے، 1 گھنٹے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے وقت میں روح کا عمل صالح ہوگا، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے بدن اور اپنی روح کے اعتبار سے خالی اور بیکار تو نہیں ہے، وہ ہر آن مصروف عمل ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی بھی جگہ عمل کو بطور مطلق استعمال نہیں کیا، جب بھی عمل کی بات کی تو عمل صالح کی ترکیب استعمال کی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سعادت کی 2 بنیادیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح، لیکن نہ ہر ایمان نہ ہر عمل، بلکہ وہ ایمان مطلوب ہے جو ایسی مقدس ذات پر ہو جو تمام حقائق کا احاطہ کیے ہوئے ہو، جو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ باعظمت حقیقت ہو، ایسی حقیقت جو دوسری تمام حقیقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، جہاں سے ہر حقیقت پھوٹتی ہو، اور وہ عمل مطلوب ہے جو صالح، پاک اور نیک ہو، جو انسان کو کمالات کی بلندیوں تک پہنچانے کا ضامن ہو، بإذن اللہ۔